بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان یہ مایوس ہوتا کیوں ہے، تاکہ آپ ان اسباب سے بچ سکیں۔ جتنا کوئی اللہ کی رحمت کا جاہل ہوگا اتنا نا امید ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ واللہ ذوالجلال تو شر سے خیر نکالنے پر قادر ہے۔ یہ مستحیل کا لفظ میری اور آپ کی ڈکشنری میں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مالک کے سامنے کوئی چیز مستحیل اور محال ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنا بڑا جاہل ہوگا انسان اتنا بڑا نا امید ہوگا۔ کچھ لوگ خوف کے اندر اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ نا امید ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوف صرف اتنا ہونا چاہیے آپ گناہ نہ کریں، نیکی پہ لگے رہیں۔ یہ جو خوف ہے پتہ نہیں بنے گا کیا، مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ ان لوگ بیماروں کی نشانی ہے، وہم کے مریض، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ کیا ہونے والا ہے؟ تم پہ کوئی وحی آئی ہے؟ تم غیب جانتے ہو؟ تمہارے پر فرشتہ آیا؟ کس نے کہا ہونے والا ہے؟ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں کیا؟ اس قدر خوف کو اپنے اوپر لاگو کر لینا۔ امام ابن تیمیہ اس لیے کہا کرتے تھے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا ہی تقوی اختیار کرو۔ یہ کانپتے رہنا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ، تقوی سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں دل لگاؤ، تقوی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کانپتے کانپتے کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو، لوگوں کو ملنا بھی چھوڑ دو، کچھ ہو نہ جائے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ، جب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کہیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس قدر جاہلانہ جملے ہیں کہ بسا اوقات انسان جب اس طرف چلا جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے۔ مایوسی کا ایک تیسرا سبب بھی ہے، کچھ لوگوں کی گفتگو، کچھ لوگوں کے نظریات، کچھ لوگوں کی سوچ انتہا درجے کی انطوائی سوچ ہوتی ہے۔ سوچ کے اعتبار سے انسان کی تین شکلیں ہیں، غور کیجئے گا بیٹا، یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی بات۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے دنیا جہان کا خسارہ ہو جائے، وہ کیا کہیں گے؟ پھر کیا ہوا، میرا رب اور دے دے گا۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے نقصان نہیں بھی ہوا ہوگا، ہو بھی کیا ہے، کہیں گے چلو اللہ خیر کرے گا، تھوڑا سا کم درجہ ہے۔ اور تیسری سوچ انطوائی سوچ ہے، سب سے اخبث سوچ انسان کی ہے۔ جب بھی بیٹھو اس نے مایوس ہی کرنا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہو آج کل؟ پڑھ رہے ہو؟ پھر کیا کرو گے؟ تو نے بھوکے ہی مر جانا ہے۔ دیکھنا، تم نے یاد رکھنا، وہ اگلے 5 منٹ کے بعد مرتد ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں شیاطین فی صورت الانس، انسانوں کی شکل میں یہ شیاطین ہیں جو اللہ ذوالجلال کی رحمت سے نا امید کرنے والے ہیں۔ یہ انطوائی سوچ جو ہے یہ آپ کو کثرت سے ملے گی۔ 100 صفحے بنی ہوئی ہیں، آپ اس صف میں ایک ایک بندے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو تسلی دے گا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشانی کون سی۔ اس طرح کے شیاطین سے آپ کو بچنا چاہیے۔ جس بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ سے نا امید کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے، یہ آپ کو اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ مایوسی کا ایک سبب یہ بھی ہے، کبھی بھی اسباب سے دل نہ لگائیں۔ میں نے دکان بنائی ہے تو اب تو خیریں ہو جائیں گی، رات پتہ چلا کہ دکان لٹ گئی ہے، ساتھ ہی خودکشی کر لی۔ میرا کاروبار ہے، ٹھاٹ باٹ ہو گئی ہے۔ فراڈیے بھی آخر دنیا میں ہیں، وہ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ہاسپٹل میں، اور آخر اپنے آپ کو چھری مار کے قتل کر لیتا ہے۔ اسباب سے تعلق جوڑنے والا مایوسی سے نہیں بچ سکتا۔ مسبب الاسباب سے تعلق جوڑیے۔ دکان ہے، میرے رب کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس سے نفع نہیں آئے گا۔ نوکری ہے، جب تک میرے رب نے مجھے صحت دی اس کا فیصلہ ہوگا تو میں نوکری نبھا سکوں گا، وگرنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسباب سے تعلق نہ جوڑیے بلکہ مسبب الاسباب سے اپنا یقین بڑھائیے۔ مایوسی بسا اوقات اس وجہ سے بھی ہوتی ہے، متشدد لوگ
تشدد اختیار کرنے والے وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی صورت میں تشدد ہے، یہ لوگ ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لَن يُشَادَ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین میں سختی کرتا ہے نا ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ کتنے لوگ کسی ایسی بات پہ، بناوٹی بات پہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں اور آخر وہ کام نہیں ہوتا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو آپ متشدد دیکھتے ہیں یاد رکھیے گا، نہ اس کو خود چین ہوتا ہے، نہ وہ معاشرے کے کسی شخص کو چین لینے ہی دیتا ہے۔ یہی تشدد ہے جو تکفیری فرقے میں آیا، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، نعوذ باللہ یہ بھی کافر، جو کفر کے فتوے بانٹتے ہیں۔ یہ تشدد کی کیفیت قتل و غارت اور دنیا جہان کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، یہ اس تشدد کی نشانی۔ مایوسی کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب انسان جلد باز ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں اپنے اندر، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ اللہ کی رسول جلد بازی، اس سے کیا مراد ہے کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے سوچتا ہے لو قبول تو ہو ہی نہیں، میں کرتا ہی نہیں، مایوس ہو جاتا۔ اچھا خالق وہ ہے، گناہ تم نے کیا، ضرورت تمہاری ہے، اور تم کہتے ہو کہ میرے ہاتھ اٹھیں، اور نعوذ باللہ اللہ کو پابند کر رہے ہو کہ ابھی قبول کر، نہیں قبول کرنی تو میں پھر دین چھوڑ دوں گا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال پہ یقین کر کے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، کعبے کی چھاؤں میں بیٹھے تھے، اور آ کے کہتا ہے الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ ہماری مدد کرے، دعا ہی فرما دیں، کب ہماری مدد آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو لایا جاتا، زمین میں کھائی بنائی جاتی، اسے کھڑا کر کے ایک آری لائی جاتی، اس کے سر پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور وہ دین سے پھرتا نہیں تھا۔ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے ناخنوں کو کھینچ لیا جاتا، جن کی ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دیا جاتا، لیکن وہ دین سے پھرتا نہیں تھا۔ تو معمولی سی بات پہ پریشان ہو رہے، یہ صبر نہ کرنا، ٹالریٹ نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، اس سے بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کا ایک سبب یہ بھی ہے، جب انسان کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہمت نہیں کرتا، کہتا اب کچھ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، مارے تو گئے ہیں، ہو گیا جو کچھ ہونا ہے، یہ لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں وقت گزارا، نہ کوئی ملنے جاتا اور نہ یہ جا سکتے تھے، لیکن مایوس نہیں ہونے دیا۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں بس اختلافات دنیا میں آ گئی، یہ تو ختم ہونے ہی نہیں ہے، بس یہ لڑائیاں ہو گئی ہیں، اب تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، اب مصیبتیں اتنی آ چکی ہیں، لگتا ہے اب تو مر ہی جانا ہے، اب کیا بتائیں، اتنی شر اور فتنے پھیل چکے، ہم نے بچنا ہی نہیں۔ یہ سب مایوسی کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے جو انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کو اللہ نے عطا کیا، کہ یہ سارے فتنے، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری کی ساری سختیاں اپنی جگہ، لیکن میرے رب کی رحمت جب آئے گی تو ساری کی ساری کمزوریاں قوتوں میں تبدیل ہو جائیں۔